اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، ابو سفیان آپ کے پاس رات گزارے گا، صبح کے وقت آپ اسے ہمارے پاس لے آئیں۔ مغازی الواقدی جلد 2 صفحہ 818 اور مغازی الواقدی جلد 2 صفحہ 815 پر ہے کہ جو رات ابو سفیان نے خیمہ عباس میں گزاری، اس کی صبح کو اس نے لشکر گاہ میں اذان کی آواز سنی، جس سے تمام اطراف لرزہ براندام ہو گئیں، تو اس نے ان کی اذانوں سے خوفزدہ ہو کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، رات اور دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، 5۔ ابو سفیان نے کہا، قسم بخدا یہ بہت ہیں۔ پھر اس نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جلدی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، اے ابو الفضل، میں نے ایسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا، نہ کوئی کسریٰ کو نہ قیصر کو۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا برا ہو، ایمان لیا۔ ابو سفیان نے جواب دیا، ابو الفضل مجھے ان کے پاس لے چلیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے لے گئے تو ابو سفیان نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے خدا سے مدد مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا سے مدد مانگی۔ خدا کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تکلیف نہیں پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر غالب آ گئے۔ اگر میرا خدا سچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا جھوٹا ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آ جاتا۔ پھر ابو سفیان نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ میں قلق و اضطراب اور خبروں کی تشہیر۔ فوج اور مکہ کے تمام درمیانی راستے بند تھے اور ان کی نگرانی فوجی پولیس کے دستے کر رہے تھے جو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت تھے۔ وہ نہ کسی کو مکہ سے نکلنے دیتے تھے اور نہ مکہ کی طرف جانے دیتے تھے، اور نہ ہی کسی آدمی کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لشکر گاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کے قریب آنے دیتے تھے۔ مکہ کے جن چند لوگوں کو فوجی پولیس نے اس شب لشکر گاہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، وہ خزاعہ کا سردار اور مسلمانوں کا حلیف بدیل بن ورقہ اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام اور قریش کا سردار اور لیڈر ابو سفیان بن حرب تھے، کیونکہ یہ سب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ اور ضمانت میں تھے، جنہوں نے جنگ کے آلام کو کم کرنے میں بڑی کوشش کی اور بڑا اہم کردار ادا کیا، بلکہ ان آلام کو مکہ اور اہل مکہ سے کلیتاً دور کر دیا۔ ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ قریش کے سردار اور ان کی فوجوں کے سالار ابو سفیان کو خیمہ نبوی تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر پروانہ امان حاصل کر لیا، جس سے اس کا وہ خون محفوظ ہو گیا جسے فوج کے سالار اور دستوں کے افسر بہانے کے بڑے مشتاق تھے، کیونکہ ابو سفیان کفر کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابو سفیان کا اسلام اور بت پرستی کی جنگ کے دوران میں امان حاصل کر لینا قریش کی بڑی کامیابی تھی، جو مکہ میں بیٹھے ہوئے خوف سے لرزہ براندام تھے۔ اس کے بعد مزید بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان میں آخری کامیابی یہ تھی کہ قریش نے غلبہ حاصل کرنے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کے لیے معافی نامہ حاصل کر لیا، جس سے قریش کے وہ تمام جرائم جن کا انہوں نے 21 سال کے دوران میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ارتکاب کیا تھا معاف ہو گئے، اور اہل مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عام معافی دی، اس سے وہ تمام تاریک پردے سرت کے ساتھ دور ہو گئے جو ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، اور وہ اسلام کو انہی تاریک و تار پردوں کی دوربین سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اب تو حقیقت ان کے سامنے مجسم صورت میں موجود تھی۔ انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو طاقت کے مرکز اور غلبے کی انتہائی بلندی پر تھے،
اسلام کی حقیقی واضح صورت اور اس کی تعلیمات اور نیک مقاصد کو پیش کرتے دیکھا، اور ان کے سامنے عفو عام کی جو تصویر پیش کی گئی، تاریخ میں اس سے قبل کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ کسی فاتح لیڈر نے اپنے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا ہو۔ اصل مضمون کی طرف واپسی۔ ابو سفیان بن حرب نے یہ تاریخی رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں لشکرگاہ کے اندر ان کی نگرانی میں گزار دی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مورخین نے یہ نہیں بتایا کہ خیمے کے اندر اس فیصلہ کن رات کو عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست ابو سفیان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، مگر یہ بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے کہ عباس ہی وہ پہلے شخص تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان امن و امان کے ثالث بنے۔ انہوں نے اس شب اپنی خاص باتوں میں اس امر پر بڑا زور صرف کیا کہ قریش کا سردار اور لیڈر شرک کو چھوڑ دے اور عظیم اسلامی سوسائٹی کا ایک ممبر بن جائے، اور اس کے بعد خیر و سلامتی کا نمائندہ بن کر اپنی قوم کی طرف مکہ میں جائے۔ مکہ میں قلق و اضطراب اور خبروں کی اشاعت۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، مکہ اور لشکرگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام درمیانی راستے فوجی پولیس کی سخت نگرانی میں تھے۔ پولیس کے جوان کسی شخص کو لشکرگاہ میں داخل ہونے یا اس سے نکلنے نہیں دیتے تھے تاکہ لشکرگاہ کی اندرونی خبریں مشرکین مکہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے قریش کے جاسوس لشکرگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی اقدامات کی حقیقت جاننے میں ناکام ہو گئے تھے کہ کیا جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں زبردستی داخل ہوگا اور اس میں قتل و غارت گری کرے گا اور لوگوں کو قیدی بنائے گا، جیسا کہ اس دور میں مختلف اقوام و ملل کے درمیان غالب آنے والے جنگی فوجوں کا دستور اور قانون تھا، یا اسے کھلا شہر قرار دے دیا جائے گا جس میں اسلامی فوجوں کے لیے اس میں خون بہانا ممنوع ہوگا۔ ابو سفیان پر قریش کا غصہ۔ مکے کے سرداروں کو نبوی انٹیلیجنس کے دستے کی تدبیر اور سہولت سے جو خبر موصول ہوئی تھی، اور وہ واحد خبر تھی جو یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان آپ کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کر کے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش کے نتیجے میں خاص امان دی ہے۔ قریش کو یہ کامل یقین تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیش سے حربی مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق سرداران مکہ کو یقین کامل تھا کہ وہ عنقریب لا محالہ مکہ میں داخل ہوگا، اس سے اہل مکہ کے لیے کامل امان حاصل کر لی جائے۔ اسی لیے مکہ کی پارلیمنٹ نے ابو سفیان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فقط اپنے لیے امان حاصل کر رہا تھا، جس سے قریش کے دل میں قلق و اضطراب پیدا ہوا، اور اہل مکہ قلق و اضطراب کا شکار ہو کر رہ گئے، اور ان کے دلوں میں ابو سفیان پر اتہام لگانے کے وساوس کام کرنے لگے۔ دارالندوہ میں قبائل کے نائبین نے ابو سفیان کو فقط اپنی ذات کے لیے امان حاصل کرنے کا نمائندہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے اسے اس لیے نمائندہ بنایا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرے اور اس کے بموجب اہل مکہ کے لیے کامل امان حاصل کرے، جس سے ان کے خون محفوظ ہو جائیں اور ان کی مستورات اور اولاد قیدی بننے سے بچ جائیں، اور جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو تو ان کے اموال ضیاع سے محفوظ رہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ نہ وہ جیش اسلام کا سامنا کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے حربی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ شدید خوف کی حالت میں تھے، اور انہیں زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا اسلامی لشکر
ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائے گا اور ان کے تمام اموال و مملوکات پر جنگ کی غنیمت کی طرح قبضہ کر لے گا اور مکہ کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کی گلیوں کو مقتولوں سے اٹ دے گا اور اس کے پہاڑ بچوں کو کھو دینے والی عورت کے شور اور یتیم بچوں کی چیخ پکار سے گونج اٹھیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیمانہ سوچ۔ جب مکہ کے سرداران کفر ان تاریک و خوفناک تصورات کا شکار تھے اور یہ فکر نیند اور بیداری میں ان کے شامل حال تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوی روشن اور شریفانہ سوچوں میں مگن تھے کہ وہ فوج کو مکہ پر قبضہ کرتے وقت ایسی ترتیب دیں کہ وہ قریش کے تصورات خوف کے بالکل الٹ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل مکہ سے بھی زیادہ ان پر رحمت و شفقت کے آرزومند تھے کہ یہ شہر مقدس جنگ کی ہلاکتوں سے محفوظ رہے، کیونکہ یہ ایک مقدس شہر ہے اور اس میں حتی الامکان خونریزی سے بچنا مطلوب تھا۔ پھر خود اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل اور خاندان سے تھے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو ابتدائے اسلام میں نیز مددگاروں کی کمی کی وجہ سے مکہ میں قسم قسم کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور باوجود ان کینہ پرور کوششوں کے جو اہل مکہ نے فوجیں بھیج کر اور اسلام دشمن عناصر کو ترغیب دے کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیں، جیسا کہ احد اور خندق میں ہوا، اور باوجود ان تمام جرائم اور آثام کے جن کا ارتکاب اہل مکہ اور خاندان والوں نے کیا، ان کے راست باز فرزند کے دل میں عمر بھر کینے اور انتقام نے راہ نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے مکہ میں داخل ہوتے وقت مغلوب اہل مکہ کو ان کی جانوں اور مالوں کے متعلق پورا امن و اطمینان دلانے کے آرزو مند تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیا آپ وہی نہ تھے جو اپنی قوم کے لیے اس وقت بھی بھلائی کی دعائیں کرتے تھے جب ان باغیوں کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون رواں ہوتا تھا؟ کیا آپ وہی نہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے روز فرمایا تھا، جس وقت قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان سے جنگ کے لیے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنوک شمشیر بیت الحرام سے روک دیا تھا؟ خدا کی قسم، قریش نے مجھے صلہ رحمی کی جس بات کی طرف بھی بلایا، میں وہ صلہ رحمی ان سے کروں گا۔ ابو سفیان کو بارضاء و رغبت حلقہ بگوش اسلام کرنے کی کوششیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس بات کے شدید آرزو مند تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دوست ابو سفیان کو ہدایت دے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، کیونکہ اس بات کے بہت سے فوائد تھے جو نہ صرف ابو سفیان کی ذات سے تعلق رکھتے تھے بلکہ تمام اہل مکہ سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ابو سفیان قریش کا سردار اور ان میں اول درجے کی بات والا تھا، خصوصاً اس موقع کے بعد جب قریش نے اسے اپنا نمائندہ بنایا اور اپنا انجام اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرے، اور ابو سفیان کا اسلام لانا دیگر امور میں تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کن اثر ڈالتا، خصوصاً قریش کے لیے جن کے شہر کے دروازوں پر 10,000 جانباز کھڑے تھے جو سب کے سب بنو کے شمشیر اس میں داخل ہونے اور الجھنے والے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس وقت مکہ میں داخل ہونے سے کوئی مفر نہ تھا جب بے اعتدال لوگ مسلح غازیوں سے مقابلہ کرنے پر اصرار کر رہے تھے، اور مکہ میں زبردستی داخل ہونے یعنی قرشیوں کے درمیان خوفناک قتل عام کرنے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشریت کے آلام کو کم کرنے والے پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ سلامتی کے نمائندے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کے متعلق خوف نے آ گھیرا تھا کہ وہ اس قتل عام کا نشانہ بنیں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جس وقت انہوں نے مکہ کے اطراف میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے دیکھا تھا۔ اے سبیہ قریش، خدا کی قسم، اگر انہوں نے اپنے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں زبردستی داخل ہوئے
تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اس حملے سے اپنے خدشات کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ میں اپنی قوم کی درستی کے شدید آرزو مند تھے۔ انہوں نے ہر سطح اور ہر ممکن طریق سے کوشش کی کہ وہ اپنی قوم کی نجات کی کوئی سبیل پیدا کریں جس سے وہ ان باتوں سے بچ جائے جن کے متعلق عباس رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا کہ فوج کے زبردستی مکہ میں داخل ہونے سے وہ ظہور پذیر ہوں گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اولاً ابو سفیان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو طریق اختیار کیے، ان میں ابو سفیان کو رضامندی سے اسلام میں داخل کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں، تاکہ یہ بات مکہ کے عمدہ عناصر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو، اور یہ عناصر تھوڑے نہ تھے، اور وہ جلد اسلام میں داخل ہو جائیں اور دوسرے بے اعتدال لوگوں کی مقاومت سے باز رہنے پر رضامند کر لیں۔ اہل مکہ کے کھچاؤ میں اضافہ۔ کفار مکہ ان کٹھن گھڑیوں میں قلق و اضطراب کی طوفانی موجوں کا نشانہ بنے رہے، جو ان کے باطنی شعور کا نتیجہ تھا، اور ان کے قیاس کے مطابق انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فوج سے ایک تباہ کن عذاب اور خوفناک خونریزی کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے غالب آنے اور مکہ پر قبضہ کرنے کے متعلق انہیں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ اب انہیں اپنے وہ تمام جرائم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تھوڑے سے صحابہ کے حق میں کیے تھے، اور انہوں نے 13 سال کا عرصہ ان کے ہاتھوں سے غم و آلام کے پیالے نوش کرتے گزارا تھا۔ قریش نے قرابت اور ہم وطن ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا تھا۔ قریش مکہ اس عذاب کی مقدار کا اندازہ لگا رہے تھے جو مسلمان ان پر نازل کرنے والے تھے۔ خیال کر رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنگ دل فاتحین کی قسم میں سے ہیں جو سب سے پہلے غالب آنے پر اپنے ان دشمنوں سے جن سے ماضی میں انہیں تکلیف پہنچی ہوئی تھی بھیانک، خونریز اور خوفناک قسم کا انتقام لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ محمد بن عبداللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول محبت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ وہ انتقام کی خواہش اور نفس کی خاطر کسی سے بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ وہ تو صرف بشریت کو بچانے، گمراہوں کو ہدایت دینے اور منحرفین کو نجات دینے کی سعی کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ ان کو تکلیف دینے والے اور ان کے قتل کا ارادہ کرنے والے اور عذاب و دہشت کی ہر سبیل کو اختیار کرنے والے ہوں، تاکہ وہ رسالت عظمیٰ کی امانت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو سفیان کو دعوت اسلام دینا اور اس کا تردد کرنا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قریش کے سردار اور ان کی فوجوں کے سالار ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے امان دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں اس کی نگرانی کریں اور دوسرے دن اس کو ہیڈ کوارٹر میں حاضر کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ابو سفیان کو سالار عام کے خیمے میں حاضر کیا۔ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی بورڈ کے ارکان، جن میں صدیق، ابن خطاب اور ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم جیسے لوگ شامل تھے، ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تاریخ کی ان فیصلہ کن گھڑیوں میں اہل مکہ کو اور خصوصاً ان کے لیڈروں کو خوف و اضطراب اور قلق کی طوفانی موجیں بے خبن سے اکھاڑ رہی تھیں اور ان کی عقلوں کے اندازوں کا تار پود بکھیر رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرغوغا لشکر مکہ میں آج داخل ہوگا یا کل یا پرسوں، اور جب یہ لشکر جس جیسے لشکر کا انہیں کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا مکہ میں داخل ہوگا تو اہل مکہ کا انجام کیا ہوگا؟ زعمائے مکہ میں سے جنگ کے بعض بڑے مجرم مکہ سے اس خوف کے باعث بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ عدالت کے ہاتھ سے ان جرائم کی سزا پائیں گے جن کا ارتکاب وہ کر چکے ہیں۔